بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم قصہ 3 بھائیوں کا بتائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھی۔ پہلی قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی خاک میں ملا دے گی اور ہمارا چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اسی وقت قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا، 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا ان میں سے مالدار سوداگر تھا اور تیسرا درویش تھا جو دن رات عبادت میں گزارتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہیں، لیکن تم سے اس بات پر اقرار کر لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر مرنے کے بعد دونوں نے 3 دن تک اس قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر کو اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کو مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام کا دنیا کو چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اس سے اقرار کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا۔ وہ ڈرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ رات کو خواب میں دیکھا اور اپنے بھائی سے پوچھا، کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوں، توبہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میرا کیا حال ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا راستہ اختیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا سامان غریب میں تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے باپ کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا، میرے پاس مال نہیں، کیا وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ
زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک خوفناک آواز سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو جب خواب میں دیکھا، اس نے کہا، تو بھی جلدی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کرو اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو، موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی نہ ہو، جلدی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا، اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر والوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔